غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پہ کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے اردن، مصر اور مختلف جگہوں پر فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے، ان ممالک سے کہا بھی جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا منظرنامہ آنے والے ٹائم میں بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سازش تیار کی ہے ٹرمپ صاحب نے، بالکل، اور پھر میرے منہ سے صاحب نکل جاتا ہے ان کے لیے۔ ٹرمپ نے یہ سازش تیار کی ہے اور یہ اس یہودی اور صہیونی لابی کے پریشر میں ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دیا جائے۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے، بالکل ہے۔ غزہ تفریحی ریزورٹ نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے۔ فلسطینی اس تباہ شدہ ملبے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا ہے وہ منظر؟ اگر ہم دکھا سکیں کہ فلسطینی بے سر و سامانی کی صورت میں رفح کی طرف سے شمال کی طرف سفر کر کے، کئی بہت لمبا سفر ہے وہ، پیدل، کوئی سورس نہیں ہے وہاں پر، وہ اپنے علاقوں کو آئے ہیں اور ان کی خوشی دید نہیں ہے۔ آپ کیا سازش کر رہے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ قبول کر لے کئی لاکھ فلسطینیوں کو اور اردن قبول کر لے۔ بالکل، یہ پریکٹس ایک دفعہ پہلے تاریخ میں ہو چکی ہے، جب صابرہ شتیلہ کے کیمپ پر بمباری میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اسی طرح کی صورتحال چاہ رہے ہیں کہ یہ کیمپوں میں جا کے رہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک ان کو مین سٹریم پارٹ آف دیئر کنٹری آباد نہیں ہونے دیں گے، کیمپوں میں رکھیں گے نا۔ تو ایک تو یہ سازش جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ دو مسلمان ملکوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ پہلے ایجپٹ نے، مائی کمپلیمنٹ ٹو دا ایجپشن گورنمنٹ، ان کا نہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا، ان کے حق سے ان کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل۔ دوسرا ایجپٹ، دوسرا جو ہے وہ اردن کے وزیر خارجہ ہیں ایمن الصفدی، جی، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں فلسطین کو فلسطینیوں کے علاقے سے نکالنے کی کسی سازش کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کو حق ہے کہ وہ اپنے جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اردن اردنیوں کا ہے اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور قضیہ فلسطین کا حل فلسطینی مٹی پر ہی ہوگا۔ وزیر خارجہ ایمن صفدی، دیکھیں لاجیکل بات ہے کہ جو ان کی سرزمین ہے، جو ان کی مادر وطن ہے، how can you ask them to just go away اور آپ وہاں پر بیٹھ جائیں سیاحت کے لیے، پارکس بنانے اور ریزورٹس بنانے کے لیے؟ بخاری صاحب، اردن اور مصر کے سفارتی تعلقات بھی ہیں امریکہ کے ساتھ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو پریشر امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے وہ یہ پریشر لے سکتے ہیں؟ اور میں نے اسی سوال کا جواب کل اپنے پروگرام میں دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ چونکہ دونوں ملکوں میں ان پاپولر رجیمز ہیں، وہ ولنریبل تو ہیں، لیکن انہیں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے، کیونکہ وہ اردن میں پہلے جہاں ان فلسطینیوں کا جب قلع کما کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس نے سمجھا کہ یہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہی صورتحال ایجپٹ کی بھی رہی ہے، وہاں پر اخوان المسلمین کی جو حکومت تھی، بردرہڈ کی، محمد مرسی جس کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، وہ حکومت کیوں ختم کی گئی؟ کیونکہ خیال یہ تھا کہ وہاں سے فلسطینیوں کے لیے جو سپورٹ اٹھے گی وہ پھر اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں پر ایک حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ان دو مسلمان ممالک نے فلسطینیوں کی کاز کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی کے جو خواب خرگوش کی نیند میں مگن ہیں، ان کو اب اس صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بالکل، بالکل، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو جس طریقے سے غزہ آباد ہوگا، آپ اس سپیڈ کو دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے برابر کھڑے ہو جائیں تو یقینی طور پہ غزہ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔